بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسلامک ویڈیوز و واقعات کے لیے، احادیث کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ کا دل کسی میٹھی چیز کو کھانے کو چاہا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کیا کوئی میٹھی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیت المال سے جو کچھ آتا ہے اس میں میٹھی چیز کوئی نہیں۔ چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی یعنی میٹھا بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ صاحبہ سے پوچھا، آج یہ حلوہ کیسے بن گیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، میں نے محسوس کیا کہ آپ کو میٹھی چیز کی خواہش ہے، تو میں نے یوں کیا کہ جتنا آٹا روزانہ آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی رہی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں نے بازار سے کھجور کے شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا۔ آپ نے حلوہ تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ سیدھا بیت المال کے محتمم کے پاس پہنچے اور فرمایا، ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو آٹا ہمیں ملتا ہے اس میں اگر ایک مٹھی کم کر دی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہو یا پھر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عادل، متقی و پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضا الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل و کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضوان اللہ عنہم کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی ان کا دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اے عاشقان رسول، آئیے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے متعلق اور ان کے فضائل پر کچھ ارشاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند فضائل و کمالات پڑھتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ عنہ لا ثانی و بے مثال ہیں۔ ثانی اثنین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحب ہی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اسی طرح نام صدیق، آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا گیا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر ایام میں حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات پر اور ان کے پیارے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔